الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال، دین کس کا ہے اور کس کے ذریعے سے بھیجا گیا؟ دلیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اس سے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق و حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ دین کس کا ہے؟ دین کس کا ہے اور کس ذریعے سے بھیجا گیا؟ دین اللہ کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ دوسرے سوال، دین کی اہمیت قرآن سے۔ سورۃ المائدہ، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 4، مخلصین لہ الدین، صرف اسی کے لیے اپنی دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ حدیث، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ، اس کو دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ حدیث، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ خبر کا سوال، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبر کی منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جو خبر کی جو منزل ہے وہ پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت کے تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں ناکام ہوا وہ تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ تیسرا سوال، دین کے لفظی معنی۔ جواب، جزا اور بدلہ۔ سورہ فاتحہ، مالک یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ چوتھا سوال، دین کے اصطلاحی معنی۔ جواب، منشاء حق، اللہ کی مرضی، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ۔ نوٹ، کسی دوسری زبان کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے اصطلاحی معنی ضروری ہے۔ اگزامپل، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، لفظی معنی میں ہوں، جا رہا ہوں کو اسکول، اصطلاحی معنی میں اسکول جا رہا ہوں۔ پانچواں سوال، عام طور پر مسلمانوں میں دین کی فہم کیا ہے؟ جواب، کچھ اعمال کو ہی دین سمجھ رہے ہیں، اگزامپل قرآن کی تلاوت، حجاب، لباس، برقع، نماز ایکسیٹرا۔ ایمان پر کوئی محنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت ایمان کی دی ہے۔ اعمال میں سب سے پہلے جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے، یعنی 13 سال کے بعد فرض ہوئی۔ ایمان کا ذریعہ صرف کلمہ طیب ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو مسلم بنانا ہے تو نماز نہیں پڑھواتے، نہ روزہ رکھواتے، نہ زکوٰۃ دینے لگاتے اور نہ حج کرواتے۔ کیا کرنے سے غیر مسلم مسلم بنے گا؟ صرف کلمہ طیب پڑھنے سے ہی غیر مسلم مسلم بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کلمہ طیب کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی۔ صحابہ عرب تھے، عربک سمجھتے تھے، پھر بھی کلمہ طیب کو سمجھنے میں 13 سال لگے۔ پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء ہے، اور پڑھنے والے صحابہ جن کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے۔ ہم لوگ عجم ہیں، عربک نہیں جانتے، مگر ہم صرف کلمہ طیب کو عربک میں پڑھ کر اور ترجمہ کر کر سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ شیطان ایمان کا چور ہے، ایمان کا ذریعہ صرف کلمہ طیب ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو نماز صحیح پڑھتے ہیں، مگر ہمارا کلمہ طیب وہی ہے جو بچپن میں پڑھا تھا۔ اگر بچپن والی سوچ اور سمجھ قبول نہیں ہوتی تو ہمارا بچپن والا ایمان کیسا قبول ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔